नवाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दहशतगर्दों के हमले में जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन हमारी बहादुर फोर्सेस के जवानों ने जान का नजराना देकर साबित कर दिया कि वो मादरे वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वतन पर जान देने में पहल की वहां ड्यूटी पर मौजूद एएसएफ के जवानों ने, जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाकर जामे शहादत नोश किया। रेंजर्स, पुलिस और फौज के जवान भी दहशतगर्दों से मर्दाना वार लड़े और जानों की परवाह न करते हुए वतन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। सुन सकिए बात नहीं है पुरानी, लाल मेरे की जवान। पाक धरती के सजीले जवानों ने साबित कर दिया कि वो दिफाए वतन के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। शायद बुज़दिल दहशतगर्द नहीं जानते थे कि वो जिन्हें ललकारने आए हैं वो मौत की आंखों में आंखें डालकर सर पर कफन बांधकर चलते हैं। कौम अपने बहादुर सपूतों पर नाज करती है। सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल रात कई लोग अपना टीवी बंद करके सो गए होंगे। उनको नहीं खबर कि कल रात क्या हुआ। मुझे भी नहीं खबर थी कि कल रात क्या हुआ, लेकिन हमारे जवान, हमारे प्रोटेक्टर्स हमारी हिफाजत कर रहे थे। जो कल हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन हमें अपने जवानों पे नाज है क्योंकि वो डट के लड़ते रहे हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। हम पे आंच नहीं आने दी। ऐसे कई वाक़या हुए हैं जिसमें उन्होंने हमारा साथ दिया है और हमें उन पे बहुत फ़ख्र है। आज का जो हमारा शो है वो इन जवानों के नाम है कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं और ऐसे जंग में जाके लड़ते हैं अपनी जान की बेपरवाह करते हुए। सैल्यूट करती हूँ आज मैं उन जवानों को, जितने भी जवानों ने आज हमें प्रोटेक्ट किया, सैल्यूट करती हूँ। और आज का शो उनके नाम करती हूँ क्योंकि कल रात से वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, हमें सेफ
सेव करने के लिए लड़ रहे हैं और कई सालों से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, और हम इसी तरह उन पे फ़ख्र करते रहेंगे, उनको सल्यूट करते रहेंगे और ऐसे कई शो उनके नाम करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क सही हाथों में है। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ, फिर हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुइज़ एंड जुनैद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सवाल, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे, जो मेरे ख्याल से अभी भी जारी है? अभी भी जो न्यूज़ पता चली है कि वहाँ पे एक दहशतगर्द मौजूद है अभी भी। देखिए, ये हादसा तो नहीं था। हादसा तो वो होता है जो इत्तेफाकिया हो। ये तो एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत एक टेररिस्ट अटैक था, प्लान था, और इतना अच्छी तरह प्लान था कि जिस तरह वो दाखिल हुए हैं, जो खबरें हमें मिलती रही, मैं भी रात को काफ़ी देर तक न्यूज़ देख रहा था, मुख्तलिफ चैनल्स पे न्यूज़ थी, कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ भी थी, उसमें पता चला कि जिस तरह मुनज़्ज़म होकर प्लान करके ये अटैक किया, ये आम लोगों का काम नहीं है। ज़ाहिर इसके पीछे कुछ ब्रेन्स होंगे, कुछ इंटेलिजेंस होंगी, और जो पता चला है कि जी बहुत सारे हथियार जो वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते। तो हादसा नहीं था, प्लान था, और ये आई थिंक फोर्सी कर लेना चाहिए था बहुत अरसे पहले। मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लाहौर एयरपोर्ट पे जब आप ऊपर रैंप पे चले जाते हैं तो वहाँ लोग खड़े होकर हवाई जहाज को देख रहे होते हैं, जिनको शौक होता है इतवार के दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से वो गैलरी तो नहीं है, वो वहीं आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, वहीं से आप अंदर जाते हैं, तो लोग खड़े होकर जहाज देख रहे होते हैं। वो इतनी अनसेफ जगह है कि वहाँ कोई शख्स भी खड़ा होकर जहाज को निशाना बना सकता है। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि पिंडी, लाहौर ये बड़े अनसेफ हैं, कराची फिर भी बहुत सेफ है, मगर जिस तरह का कल काम उन्होंने किया है कि उन्हें पता था कि कहाँ से एंटर होना है। मैं ट्रैवल करता हूँ, जब मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे तो इतनी सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है, आपसे पूछा जाता है बाज़ दफ़ा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद बैरियर लगे हुए हैं, उसके बाद जाके आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम जो ऑपरेशन किया, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जवान को, पुलिस हो, कमांडोज हो, आर्मी के हो, रेंजर्स के हो, जिस तरह रात को उन्होंने ऑपरेशन किया, जिस तरह काम किया, वो बड़ा रिमार्केबल था। अपनी जानों का नजराना पेश किया, फिर ये साबित कर दिया कि अगर इस कौम को, इस मुल्क को किसी ने बचाया अब तक, तो वो सिर्फ अफवाज है और उसके अलावा कोई नहीं है। जुनैद भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप छोटी सी अगर हम एक दुआ कर ले, मग़फ़िरत की दुआ, जो लोग इस हादसे में हलाक हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, प्लीज़ अगर उनके लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी दुआ कर लें और फिर अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी गुजारिश है, आप मुनासिब समझें, आप कंट्रोल रूम से पूछ लें कि अगर हम प्रोग्राम के वाइंड अप पे दुआ करें ताकि तमाम लोग उसमें शामिल भी हो जाएंगे, और चूंकि अभी ज़ाहिर है लोग उठते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वाइंड अप पे जब हम इज्तिमाई तौर पर दुआ करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बल्कि इन बिटवीन आप लोगों को ये मैसेज भी देती रहें कि लोग एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के जो है, मतलब ये, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाए। बिल्कुल, और फिर अव्वल व आखिर दुरूद पाक, इंशाल्लाह फिर आखिर में हम बाकायदा दुआ भी करेंगे। नाज़रीन, सूरह फातिहा 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक, ठीक है ना? ये पढ़ लें। इंशाल्लाह फिर हम शो के एंड में मग़फ़िरत की दुआ भी बिल्कुल मिलके करेंगे। बिल्कुल उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जाने जो है इस हादसे में गंवाई। असल में मैं मुमल, अभी जब मैं आपकी आंखों की नमी भी देख रहा हूँ, और ज़ाहिर है इस वक्त पूरी कौम जो है मग़मूम है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात फरमा रहे थे कि ये हादसा नहीं है, ये एक प्लान्ड जो है वो अटैक था। देखिए, पाकिस्तान 2001 से जो है, बल्कि 2002 से इनफैक्ट जो है, वो 9/11 के बाद ज़ाहिर जो सूरत हाल बनी है, उस वक्त से लेके आज तक अंडर अटैक है जी, किसी न किसी तौर से। सबसे पहले तो मैं उन तमाम घरानों से दिली ताज़ियत का इजहार भी करूँगा, और उनको मैं इस बात की मुबारकबाद दूंगा। देखिए, गम अपनी जगह, लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा इसलिए कि ये शहादत का रुतबा है, और शहादत का रुतबा आम तौर से हर एक को मिला नहीं करता जी। बहुत ख़ास लोग होते हैं जिनको मिलता है, वो मखसूस भी होते हैं, वो मुंतखब किए हुए भी होते हैं, वो चुने हुए भी होते हैं, और उनको अल्लाह ताला सबसे मुमताज़ करके जो है वो एक अलग हैसियत दिया करता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज, मैं आपको बताऊँ, इस एतबार से कि मुझे मेरे जवानों पर बड़ा फ़ख्र है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि इस धरती माँ पर कुर्बान होने के लिए 18-20 करोड़ अवाम जो है ना, उसका हर एक बच्चा तैयार है, हर घर का बच्चा तैयार है।
لیکن اس سے زیادہ فخر مجھے اس بات پہ ہے کہ جس فوج پہ ہم لان تان کرتے ہیں یا جس فوج کو ہم کنٹروورشل کرتے ہیں یا جس ISI کے اوپر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں یا جن کی توقیر، جن کی تقریم یا جن کی پریسٹیج کے اوپر یا جن کی ڈگنیٹی کے اوپر ہم سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں، آج وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہمارا کام ہے اس مادر وطن کی حفاظت کرنا۔ ہمیں جو جاب دی گئی ہے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر، اپنے سروں کو کٹا کر، گولیوں کی بوچھاڑ اپنے سینے پہ برداشت کر کر، اپنے آپ کو جو ہے دہشت گردوں کے سامنے پیش کر کر، ان سے لڑ کر، مر کر، اپنے خون کو بہا کر، اپنے گھرانوں کو برباد کر کر، اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اس پاکستان کا قرض ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تم اپنا کام کرتے رہو، کیونکہ تمہارے ذہن کے اندر ایک فتور ہے، ایک بغض ہے۔ تم کسی اور کی بات کرتے ہو، کسی اور کی زبان بولتے ہو، تم کسی اور کے پیرول پہ ہو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ملک کے لیے جان دینا۔ تو میں سب سے پہلے تعزیت کے ساتھ ان گھرانوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ایک بار پھر پاکستان کی سالمیت پر پڑنے والی قدغن سے پاکستان کو محفوظ کر لیا۔ ایک تو اور بنیادی ہم بات کمزور نہیں ہیں، نہیں، ہم لڑیں گے اور ہم ہمیشہ لڑتے آئے ہیں اور لڑیں گے۔ ناظرین، مجھے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ ہیں، سما فیملی کے ممبر عبداللہ صاحب۔ میں ان کو چاہوں گی کہ وہ ہمیں آئیں اور پلیز میں جوائن کریں تاکہ ہم ان سے بھی پوچھیں کہ کل رات سے جتنے بھی یہ ہمارا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت معذرت ہے تھوڑا سا۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ عبداللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ جو اتنا کل رات، ابھی بھی میں تو کہوں گی کیونکہ ابھی ہمیں جو بریکنگ نیوز پتہ چلی ہے کہ ابھی تک ایک دہشت گرد وہاں پہ موجود ہے اور ابھی بھی فائرنگ ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جی، میں ساری رات بیٹھ کے میں نے وہ دیکھا ہے جی جو بھی ہوا۔ یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ کوئی آج سے 3-4 ماہ پہلے میرے ایک دوست ہیں، یہیں سما پہ ہی کام کرتے ہیں، عرفان نام ہے ان کا۔ ہم ویسی ملکی سیاست پہ بہت بات کرتے ہیں، وہ رہتے ہیں ایئرپورٹ کے قریب۔ اچھا، تو 3-4 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے ایئرپورٹ جو ہے نا بہت انسیکیور ہے، یہاں پہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میری بھی یہی آبزرویشن ہے، کیونکہ اتنا بڑا ایریا ہے، اس کو اتنے بڑے ایریا کو سیکیور کرنا، پروٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو کیا ایجنسیز یا جو لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں، جن کا یہ کام ہے، وہ کچھ نہیں سوچ رہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو ہمارے شدید تحفظات تھے اس بات پہ کہ ایئرپورٹ پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور جب رات کو میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے دیکھا تو میں ان کو میسج کرنے لگا، ان کی کال آ گئی، کہتے دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جو بات ہے نا آپ کی، یہ صورتحال میرے خیال میں ہم پاکستان میں صرف خدا کے نام کی وجہ سے زندہ ہیں، مطلب خدا نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو ہم محفوظ ہیں، ورنہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو غیر محفوظ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جس پہ حملہ نہ ہو چکا ہو۔ آپ اور میں اور جو باقی لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ زندہ ہیں تو صرف اسی وجہ سے زندہ ہیں کہ خدا نے ان کو بچایا ہوا ہے، ورنہ جو مارنے والے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں مار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی عبداللہ کہ ہمارے جو آج کا شو ہمارے جوانوں کے نام جس کی وجہ سے ہم نے کیا ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بولا کہ ہم جیسے کئی لوگ، میں خود کل رات سو گئی تھی، مجھے نہیں خبر تھی، میں 10-11 بجے سو چکی تھی۔ جب صبح اٹھی ہوں تو میسج کیے، وہ ٹاپک چینج ہوا ہمارے شو کا، جس طرح سے جوانوں نے ہمارے لوگوں کو وہاں پہ پروٹیکٹ کیا۔ کئی میسیجز آئے، کئی کے لوگ رشتہ دار جا رہے تھے کیونکہ سنڈے تھا، ویکینڈ پہ سب سے زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے، اور گروپس میں میسیجز تھے، چیزیں تھے کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کوئی بیگیج کلیم میں تھے۔ مجھے کئی میسیج آئے، میری امی کل آ رہی تھیں تو مجھے ماموں کے اور سب کے میسیجز آئے کہ آ گئی ہیں سیفلی ساری چیزیں۔ اتنے لوگ پریشان تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے جوان تھے اور ہمارے جتنے بھی چاہے وہ پولیس والے ہوں، آرمی فورس ہو یا ایئر فورس ہو، سب گئے اور ڈٹ کے لڑے اور انہوں نے سامنا کیا اور اپنی جانیں بھی گنوائیں اور ہمیں وہ دیا۔ تو میرے خیال سے یہ جو ان کو تو آپ جتنی داد دیں وہ کم ہے۔ جو ایک عام آدمی ہے، جو عام سپاہی ہے، جس کو رات کو 11 بجے کال آئی ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں بچا لیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس پہ تو کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ لیکن میرا بطور سٹیزن آف پاکستان ایک بہت بڑا سوال ہے اس ملک کے اداروں سے جو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی قسم کھاتے ہیں، جو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے ٹیکسز کا پیسہ لیتے ہیں، وہ کہاں ہیں میری حفاظت کے لیے؟ وہ اس وقت کہاں تھے جب یہ اٹیک ہو رہا تھا؟ میرا سوال یہ ہے، مطلب میں رات سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا ملک جو ہے، اب وہاں پہ کیا انٹرنیشنل فلائٹس بھی نہیں آئیں گی؟ نہ تو یہاں پہ کرکٹ آ رہی ہے، نہ اب یہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس آئیں گی، تو مطلب ہمیں بالکل کارنر کیا جا رہا ہے۔ تو جو ادارے ہیں جن کا کام تھا کہ اس طرح کے اٹیک کو بچایا جائے،
جو اس کے بعد ہوا وہ تو بالکل قابل تحسین ہے, اس پہ تو جتنا سلام کیا جائے ان کو کم ہے. لیکن ہوا کیسے, ہوا کیوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایئرپورٹ ہے چلو ہو گیا, نہیں, انٹرنیشنلی اس کا جو میسج آتا ہے آپ وہ دیکھیے. ایسا ایک حادثہ تھا جو میرے خیال سے 3 سال پہلے پیش آیا پی ایف بیس پہ, مہران پی ایف بیس پہ, آئی تھنک سو 22 مئی 2011 میں یہ پیش آیا. مہران بیس پہ واقعہ ہونے کے بعد تو آنکھیں کھل جانی چاہیے جی, جب ایک اتنا ہائیلی سیکیورڈ ایریا جب ٹارگٹ ہو سکتا اور پینیٹریشن ہو سکتی ہے, تو ایئرپورٹ از اے سیویلین ایریا, اس میں تو بڑا آسان ہے. نیول بیس پہ جانا اور اس میں پینیٹریشن کرنا, گھس جانا, بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. ہمارا آج جو ٹاپک تھا نا, انفیکٹ آپ کو وہی ٹاپک رکھنا تھا, کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اس ٹاپک سے بہت حد تک ملتا ہے. ہمارا ٹاپک تھا ایلوژن. ایلوژن کے ساتھ ایک دوسری چیز ہوتی ہے ڈیلوژن. ڈیلوژن کہتے ہیں غلط قسم کی بیلیف کو رکھنا, غلط قسم کے عقائد کو رکھنا. اس وقت ہو یہ رہا ہے, جنید نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں, بالخصوص ڈیفینیٹلی آرم فورسز ہماری, جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ادارہ ہے جس میں ڈسپلن موجود ہے, جس میں وطن کی محبت موجود ہے, جہاں جس کا سپاہی جب جاتا ہے جنگ پہ, محاذ پہ جاتا ہے, سیاچین پہ ہوتا ہے, پیچھے اسے فکر نہیں کہ اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا, تو وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے. مگر جو سیاست ہے جو چل رہی ہے اس ملک میں, اس سیاست کے اندر ایک ڈیلوژن ریالٹی کریٹ کی ہے سیاستدانوں نے. فار ایگزامپل, جیسے فرعون یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ سمجھتا تھا کہ جی میں تیر ماروں گا آسمان پہ تو اللہ کو جا کے لگے گا. نمرود کا آسمان پہ تیر ماروں گا, نعوذ باللہ, اللہ کو جا کے لگے گا. یہ ہوتا ہے انسان جب ایک ڈیلوژن میں رہتا ہے. تو نہ یہ کرسی پرماننٹ ہے, نہ یہ طاقت پرماننٹ ہے. جو حقیقت ہے اس ملک کی وہ یہ ہے کہ اس ملک کی افواج ہی پاکستان کی حفاظت کرتی آئی ہے اور کرتی آئے گی. عوام کو ایلوژن, دوسرا سب ایلوژن میں رکھتا ہے. ایلوژن کہتا ہے فریب نظر. فریب نظر, بالکل. اب فریب نظر کو یہ رکھا جا رہا ہے کہ قوم کو جو ایسوسیشن ہے, جو ساتھ ہے, جو منسلک ہے قوم افواج کے ساتھ, اس سے الگ کیا جائے. میں یاد ہے 1965 کے بعد ہم جب چھوٹے تھے تو اکثر دیکھتے تھے کہ دکانوں میں کیلنڈر ہوتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کیلنڈر پہ پاک افواج کے طیارے, توپے اور ان کی تصویر ہوتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیلنڈر غائب ہو گئے. 65 کی وار کے بعد کچھ عرصے کے بعد ساری تمام چیزیں, اور پتہ چلا کہ 6 سپٹمبر کو چھٹی بھی ختم. تو اب ہوا یہ کہ ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ, ہم نے تو خیر ایسوسیشن ہماری ہے, اسکول میں پڑھنے والے بچے کو کوئی بھی ایسوسیشن نہیں ہے, کوئی بھی ساتھ نہیں ہے, کوئی بھی محبت نہیں ہے پاک افواج کے ساتھ. یہ بہت بڑی غلطی کی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں. کیوں ہوا شاید جنید اس کے اوپر روشنی ڈالے, مگر یہ بہت بڑی سازش تھی کہ عوام کو فوج سے دور کر دیا گیا. عجیب تیری سیاست, عجیب تیرا نظام, حسین سے بھی مراسم, یزید کو بھی سلام. واہ. معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ جو بات ابھی فرما رہے ہیں نا, میں نے اسی دکھ کا اظہار شروع میں کیا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو خناس بسا ہوا ہے نا, اور میں نے آپ سے کہا نا کہ جو لوگ ایک سرٹن لائن کو ٹو کر پاکستانی افواج کو متنازع بنانا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں, کیا آئی ایس آئی کو متنازع بنانا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں, جن کے اپنے مضموم مقاصد بھی ہیں اور جن کی اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں اس حوالے سے کہ وہ کچھ اور چاہتے ہیں, وہ کچھ بھی کرتے رہیں. میرا ایمان اس بات پر ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی وہ نقصان پہنچا نہیں سکتے. میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں, اور شاید یہ سننے والوں کے لیے بھی بڑی نئی بات ہو, کہ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے یہ بات شیئر کر رہا تھا. میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کسی بھی چینل کے اوپر وہ نیوز نہیں آئی ہے, اور اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن میری اطلاعات کے مطابق, جو میری اطلاعات ہیں, اور میں بھی وہ غلط ہو, لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ داخل ہوئے ہیں انجینئرنگ گیٹ سے, جو کہ پرانا جو ہرش ٹرمینل ہے, اور یہ باقاعدہ اے ایس ایف کی وردی میں داخل ہوئے ہیں, یعنی باوردی داخل ہوئے ہیں. ابھی تک یہ اطلاع کسی بھی چینل کے اوپر نہیں ہے کہ یہ باوردی داخل ہوئے ہیں. اور آپ کو ایک میں اور عجیب بات بتاؤں کہ جتنے اے ایس ایف کے اہلکار مرے ہیں نا, جس وقت یہ داخل ہوئے گیٹ پہ اور ان کی چیکنگ کی گئی تو اس وقت انہوں نے فائرنگ کی, تو بیسیکلی جو پہلا اٹیمپٹ ہوا ہے اس پہلے اٹیمپٹ میں اے ایس ایف کے زیادہ لوگ مرے ہیں, دھوکے میں آ گئے. اچھا, یہ شروع سے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ گلستان جوہر کا جو ایریا ہے, جہاں پیچھے سے پورا گھوم کر آتے ہیں, یہ پورا ایریا بہت ڈینجرس ایریا ہے, یہ بہت حساس ایریا ہے, اور یہ ویسے بھی آپ کا جو ہے ایک پرابلم شروع سے رہتی ہے سیکیورٹی کی وہاں پہ. مسئلہ کچھ اور ہے, یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے نا, یہ طے شدہ فارمولا ہے کہ کہیں سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے, کہیں اٹیک ہوتا ہے, بہت ویل پلانڈ ہوتا ہے وہ, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہوئی ہوتی ہے,
ان کی نگاہ میں وہ غلطی ہوتی ہے جس پہ پراپر وہ ریکی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک عرصے تک اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل پھر اس کو وہ ٹارگٹ کرتے کئی ہیں. ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور کئی دنیا بھر میں بڑے دہشت بڑے گردی ملکوں میں پیش آئے ہیں. اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل یہ ہے جو مجھے خاص اچھی بات نظر آئی ہے پوری رات کہ افواج پاکستان، آپ کی ایس ایف، آپ کی پولیس، آپ کی رینجرز، یہ تمام ادارے آپ کے متحرک تھے. آپ کی آئی بھی متحرک تھی، آپ کی آئی ایس آئی متحرک تھی، اور تمام فورسز نے مل کے، ٹھیک ہے ابھی ایک آدھ دو دہشت گرد موجود ہیں وہ بھی واصل جہنم ہو جائیں گے، تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات اتنی ہے کہ اب آ کر ایک بات کو سمجھ لینا ہے جس بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات اللہ کرے ہضم ہو جائے. پاکستان میں جتنی پراکسیز لڑی جا رہی ہیں نا، دیکھیں آپ کی نہ مشرقی بارڈر سیف ہے نہ آپ کی مغربی بارڈر سیف ہے، دونوں جگہ پہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. 80 کی دہائی میں جو آپ نے بویا تھا، آج آپ کو ازبکس کی صورت میں اور تاجکس کی صورت میں وہ سب کچھ کاٹنا پڑ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ مودی کو آپ گڈ ول جسچر دینے کے لیے گئے تھے نا، اس نے پلٹ کے اب اپنا گڈ ول جسچر آپ کو دے دیا، آتے ہی بتا دیا کہ میں کیا ہوں. اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس خطے میں آپ کی پوزیشن کیا ہے، اس خطے میں آپ کی سٹینڈنگز کیا ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے. اگر آپ ایک کلیئر سٹینس نہیں لیں گے، اگر آپ گو موگو پوزیشن میں رہیں گے، وہی بات ہے کہ حسین سے بھی مراسم رکھیں گے اور یزید کو بھی سلام کریں گے، تو پھر ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آ جائے گا کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ کل میں متحدہ قومی مومنٹس کے رہنما جناب الطاف حسین صاحب کو بیان پڑھ رہا تھا رات میں کہ انہوں نے بڑے اسٹریٹ اوے یہ بات کہی کہ پھر پاکستان کے تمام ایئرپورٹس جو ہیں آپ تیار رہیے اس کے اوپر اٹیکس کے لیے، پھر آپ اپنی تنصیبات پر اٹیکس کے لیے تیار رہیے. تو آپ کو ایک کلیئر سٹینس لینا پڑے گا، آپ کو آ کر فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور کھڑے ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اب آپ امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں. پاکستان کو جب بچانے کی بات ہے نا تو آپ ان کو آگے کر دیجئے. دیکھیں جی ایچ کیو ہم بھگت چکے ہیں، ٹھیک ہے، جی ایچ کیو پہ حملہ ہم بھگت چکے ہیں، کامرا بیس پہ حملہ ہم بھگت چکے ہیں، میران بیس پہ حملہ ہم بھگت چکے ہیں، کل کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہم نے بھگت لیا، پشاور ایئرپورٹ پہ 2 مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں پچھلے سال، ہم نے سب دیکھا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے غیر ملکی لوگ جو ہیں جو بغیر آئی ڈی کارڈ کے، بغیر پاسپورٹ کے آپ کی سوسائٹی کے اندر پریویل کرتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ کن کن مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. رائٹ جی بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ہم ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مومل کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آج کا ٹاپک تو آپ کا بہت ہی اچھا ہے. ابھی صبح میں کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے بارے میں سن رہی تھی، ساتھ میں کام کر رہی تھی، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کے کہ ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں. میرا بیٹا ابھی صرف 1 سال کا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی میرا بیٹا ہے شہید ہوا ہے. بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہماری پاک فوج قائم رہے. یہ ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آف کورس ہم سب کی دعائیں موجود ہیں ان سب جوانوں کے ساتھ. عبداللہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے کیونکہ صبح میں اٹھی تو مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا، تو آف کورس آپ سوشل میڈیا جتنے میں دیکھ سکی، جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں آج کل کے، آف کورس ان کے ٹویٹس اور فیس بک یا جگہ جگہ پہ میسیجز یہ تھے کیا ہم پروٹیکٹڈ ہیں، کیا ہمارا ملک پروٹیکٹڈ ہے، کیا کریں اب، کیا ہماری انٹرنیشنل فلائٹس بھی ختم ہو جائیں گی، کیا کریں ہم اس ملک میں سیف ہیں، کیا ہم بچوں کو اپنے سیف رکھ سکتے ہیں. ایسے کئی میسیجز کی لائن تھی. تو کیا یہ دہشت گردی اسی طرح چلتی رہے گی یا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہیں؟ دیکھیے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہم بالکل پروٹیکٹڈ نہیں. میں تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. مجھے موز بھائی کا ان کا نہیں پتا کہ یہ کیا کہیں گے، لیکن میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہی جو انہوں نے بات کی کہ 80s کے اندر جو افغان جہاد کے نام پہ ہم کرتے رہے ہیں، اب وہ اس کی فصل کاٹنے کا وقت آ گیا. شاید ہم نے اس کی اس طریقے سے پلاننگ نہیں کی کہ ان لوگوں کو ہم وہیں روک لیں یا ان کو کسی طریقے سے اپنے علاقوں میں بھجوا دیں. وہ جو دہشت گرد آئے، وہ جو مجاہدین اس وقت جو مجاہدین تھے، اب دہشت گرد ہیں، اب امریکہ بھی ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، اس وقت وہ مجاہدین تھے، ہمارے لیے بھی مجاہدین تھے. تو ہماری منافقت کا یہ پھل ہے اصل میں جو اب ہم کھا رہے ہیں. تو ہم نے منافقت کی ہے، اس کی ہمیں جتنی سزا ملنی تھی میرے خیال میں پچھلے کچھ 14 سال سے تو ہم بھگت چکے ہیں. اب آئندہ کتنا بھگتیں گے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب اس سے جی I'm so sorry عبداللہ، مجھے آپ کو یہاں پہ کاٹنا پڑا، مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، کہیں مت جائیے گا. اور ہمارے رپورٹر سما کے رپورٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم آپ کو لائیو بتائیں گے کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے. We'll be right back after this short break.
नाजरीन जी अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर साहब ने और अहमद रहमान साहब ने, जो पूरी रात वहाँ से हमें लाइव रिपोर्ट करते रहे हैं। जो हादसा वहाँ पे पेश आया उसकी एक एक रिपोर्ट हमें यहाँ पे न्यूज़ चैनल के थ्रू हमें देते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग कब पहुँचे और उस वक्त क्या हालात थे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ बताऊँ अपनी नाज़रीन की मालूमात के लिए। जो हमें न्यूज़ देखते हैं वो तो जानते हैं। मंगल के रोज़ वफाकी हुकूमत ने ख़त लिखा था सूबाई हुकूमत को, और ये कहा था कि तालिबान के जो 2 धड़े आपस में तकसीम हो गए, उनमें से कोई भी एक धड़ा जो है वो कराची में किसी भी अहम तनसीब को निशाना बनाएगा। वो एक ऑयल टर्मिनल भी हो सकता है, वो एक एयरपोर्ट भी हो सकता है, वो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी के इंतजाम शहर में सख्त किए जाएँ और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात के लिए मुतैयार रखा जाए कि कोई भी बड़ा दहशतगर्द हमला हो सकता है। और फ़कत उसके 72 घंटे बाद ये हमला जो है वो हुआ है। और कराची एयरपोर्ट के जिस इलाके से वो हमला, हम कराची में जो लोग रहते हैं हमारे नाज़रीन जानते हैं कि फोकर गेट यानी कि असफ़हानी हैंगर जिस तरफ वाक़े है जी, उस इलाके के बारे में मुतअद्दिद बार ये रिपोर्ट हुआ कि वो इलाका जो है उसमें अनआइडेंटिफाइड लोग भी रहते हैं। वहाँ पे जो हम लिंक भी दिखाना चाहेंगे जो आबादियाँ जो विंडो में चल रहा था और आप जी खड़े हुए थे जब ब्लास्ट की आवाज़ भी आई थी। हाँ जी, आबादियाँ भी वहाँ पे कुछ हैं ऐसी गलत किस्म। हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं होते। नॉर्मली हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस शहर में वो ये हम नाज़रीन देख सकते हैं मनाजिर, और ये वहीं पे मौजूद थे और वहीं से वो किसी फ्लाइट की खुशकिस्मती इसमें हमारी ये है। सिर्फ मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमला अगर शायद 12 बजे होता तो हम अब तक नुकसान का तखमीना ही लगा रहे होते, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 फ्लाइट्स जो है वो एक साथ लैंड होती हैं कराची एयरपोर्ट पे 12 बजे 4 इंटरनेशनल होती हैं और 3 डोमेस्टिक होती हैं जी। और एक जहाज़ में कम से कम, जुनैद भाई आप सफ़र करते रहते हैं, 300-400 मुसाफिर तो होते ही हैं नॉर्मली। और वो सब इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि आपका जहाज़ लैंड हो और उस पर रॉकेट आके लग जाए या फायरिंग हो जाए। बिल्कुल। आप तो आते हैं जी बड़े तैयार हैं, कोई इंग्लैंड से और कोई जापान से कि जी मैं अपनी माँ से मिलूंगा और बाप से, जज्बा कुछ और होता है शायद। अच्छा, आप माज़रत के साथ बात करती है, 1-2 बातें मैं ज़रा सा अपनी उसके लिए। एक तो ज़ाहिर है आप लोगों को भी सलाम है जो वहाँ पे ज़ाहिर है खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे होते हैं, और यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सही खबर सच्चाई के साथ पहुँचा देना ये भी सदका जारिया भी और जहाद भी है, जो यकीनन आप ग्राउंड पे कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक ये और ये भी तयशुदा बात है जो अभी आप फरमा रहे थे ना, मैं यही सोच रहा था डॉक्टर साहब फरद भाई कि अगर अल्लाह ना करे ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जिससे अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा और बड़ा करम हो गया कि मामला जो हैं बहुत सिमट के रह गए। तो एक बात ज़रा ये बताइए, मैं भी ये बात इनसे कर रहा था और ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये नहीं कि हम किसी ASF पे कोई क्वेश्चन मार्क पैदा करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है जो दहशतगर्द प्लान करता है वो एक पूरा जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो ये होता है कि मैंने किस तरह से एक्सेस करना है। ASF की वर्दी के अंदर पहला अटैक हुआ, यानी जिस वक्त दहशतगर्द दाखिल हुए तो बावर्दी होकर दाखिल हुए इंजीनियरिंग गेट से। ये जी 2 तरह की बातें हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो ASF की वर्दी में मलबूस थे, लेकिन यहाँ ये बात देखना है कि उनकी रैकी जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो इस कदर स्ट्रॉन्ग थी। 11 बजे का टाइम है हमारी इतलात के मुताबिक कि जब ASF की शिफ्ट तब्दील होती है, ठीक है, और जब 11 बजे आपकी शिफ्ट तब्दील होती है तो नॉर्मल से इंसानी आदत है कि आप 15 मिनट के लिए कोई सलाम दुआ, कोई हेलो हाय, कोई सही है मसाइल, क्या इंसान है ज़िंदगी 10 मसाइल साथ होते हैं, वो टाइम सूट किया गया। और जो होता ना कि जिस जगह आपका ध्यान नहीं जाता कि वो कस्टम गेट का इंतखाब किया गया कि उन्होंने कस्टम गेट पे पहला अटैक किया जहाँ पे लोग बड़े कम थे और ग्रीन, क्योंकि नॉर्मली फ्लाइट सारी आ चुकी होती हैं और ग्रीन चैनल का कोई काम नहीं होता, तो वहाँ पे अटैक किया। और जब ASF के हेड ऑफिस से लोग आगे बढ़े तो उन्हीं की वर्दियों में मलबूस दूसरे लोग पीछे आ गए। सर मैं ये पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो एयरपोर्ट जिना टर्मिनल है और ये एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट कहलाता है जहाँ पे वाक़या पेश आया और जहाँ पे एक कार्गो का गेट था और जहाँ पे शिफ्ट चेंज हुई, तो ये हादसा वहाँ पे पेश आया। और ये कितनी दूर था जिना टर्मिनल से, ताकि हमें हमारे नाज़रीन को भी देखिए कराची वो शहर है वाहिद या वहाँ पे थोड़ा सा आवाम का इस कदर
خیال ہے جی کہ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر VVIP موومنٹ نہیں ہوتی نارملی. اگر آپ وزیر ہیں, مشیر ہیں, کسی ملک کے سربراہ ہیں, کوئی پرائیویٹ پلین ہے آپ کا, وہ اولڈ ایئرپورٹ سے ہی جاتا ہے. اور دوسری بات, ہمارا جو حج کا سارا آپریشن جو ہے وہ اولڈ ٹرمینل سے ہی چلتا ہے. اور VVIP کی جو طیارے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ طیارے جو بھی آپ ہیلی کاپٹر جو ہائر کرنا چاہیں, وہ اولڈ ایئرپورٹ سے ہی ملتا ہے. تو ملینئر بلینئر قسم کا ایئرپورٹ ہے ہمارا پرانا, جہاں لاکھوں کروڑوں کے جہاز پارک ہوتے ہیں ہمارے. رہ گیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, تو وہ اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں کہ نئے اور پرانے ایئرپورٹ میں تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ اس سفر کو پیدل نہیں طے کر سکتے, آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے جانے کی ضرورت آتی ہے. اسٹریٹجی کے طور پر, فوری طور پر جو ASF کے پاس یا جو ہماری سیکورٹی فورسز کے پاس وہ حل تھا کہ جب حملہ اولڈ ایئرپورٹ کی سائڈ سے ہوا تو انہوں نے نیو کو سیکیور کر لیا. اچھا, ہماری جو اطلاعات ہیں, ذرائع ہیں, وہ کہتے ہیں سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ شاید نئے ایئرپورٹ کو سیف کرنے کے لیے تیار تھیں, لیکن حملہ کرنے والوں نے پرانے ایئرپورٹ کا انتخاب کیا اور آپ کو وہاں للکارا کہ جہاں آپ کی شرکت تھی, جہاں آپ کے سول ایویشن کا ہیڈ کوارٹر, جہاں آپ کے PIA کا ہیڈ کوارٹر, جہاں آپ کے ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز کا ہیڈ کوارٹر, جہاں آپ کا فیول ٹینک, جہاں آپ کی کارگو سروس, اور جہاں آپ کے بلین روپیز کے جو طیارے ہیں وہ پارک کیے جاتے ہیں اور ہینگ کیے جاتے ہیں وہاں پر. تو اس میں احمد, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے آپ یہ بتائے گا کہ جب آپ لوگ وہاں تھے اور ظاہر سی بات ہے ہمارے کئی جوان وہاں موجود تھے, تو ان کا اس وقت کیا ری ایکشن تھا اور کس طرح سے سب کچھ, ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا, ایکشن پہ ری ایکشن, وہ کس طرح سے سچویشن انہوں نے ہینڈل کی, ہمارے جو جس کے لیے ہمارا آج یہ ٹاپک رکھا گیا ہے, ہمارے جوانوں نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے, ان کا اگر آپ تھوڑا بہت ہمیں بتا سکیں. اس وقت آپ موجود تھے. 11:20 پہ تقریباً یہ حملہ ہوا تھا اور نشانہ بیسیکلی 2 جگہوں سے ایک ساتھ اٹیک کیا گیا. کچھ سیکنڈز کا فاصلہ تھا جب اٹیک کیا گیا. دونوں جگہوں سے مشترکہ حکمت عملی دیکھنے میں نظر آئی. پہلی تو ASF نے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی, دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش کی, لیکن ابتدائی طور پر ہی ان کے 4 جوان موقع پر ہی زخمی ہوئے تھے جو بعد میں شہید ہو گئے. اس کے بعد رینجرز کو کال کیا گیا, رینجرز اور پولیس پہنچی ہیں, اور تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے کے بعد ہی جو ہے پاک آرمی پہنچی ہے, پاک فوج پہنچی ہے, اور اس کے بعد آپریشن کو ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت کیا گیا جس میں پاک فوج, رینجرز اور پولیس جو ہے وہ آؤٹر باؤنڈریز کو سنبھال رہی تھی, جبکہ پاک فوج, ASF اور رینجرز جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ تھی. اور ملزمان کو ایک جگہ پر انہوں نے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد ہی جو ہے وہ ایک مقام پہ ان کو محدود کر دیا تھا. وہیں پر جو ہے مقابلہ جاری تھا, ورنہ پہلے ملزمان جو ہے وہ کئی بلڈنگز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ انٹر ہوئے تھے. لیکن تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقت تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ان تینوں کی جانب سے, خاص طور پر پاک فوج کی جانب سے, رینجرز کی جانب سے اور ASF کی جانب سے, ان کو محدود کیا گیا, ایک جگہ پر لایا گیا, اور اس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا رہا مسلسل. اس وقت ان کے پاس ویپنز کیا تھے؟ جی دیکھیں, دہشت گرد جو وہاں پر پہنچے ہیں, خاص طور پہ جو ان سے ویپنز برآمد ہوئے ہیں, ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تربیت رکھتے تھے ان کو چلانے کی, کیونکہ وہ ایسے ویپنز نہیں تھے کہ کوئی عام آدمی چلا سکے. وہ کوئی TT پسٹل یا 9mm پسٹل نہیں تھی, بلکہ وہ بالکل ایکسپرٹ تھے. بلکہ جب اس کے بعد ہماری بات ہوئی سیکیورٹی حکام سے, تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم کسی ٹرینڈ فورس سے لڑ رہے ہیں, نہ کہ کسی دہشت گرد سے لڑ رہے ہیں. تو وہ ایسے ٹرینڈ فورس تھے, جدید ہتھیار ان کے پاس, راکٹ لانچرز, اوان بمز, راکٹ لانچرز, کلیشنکوفز, SMGs, تو بہت طرح کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے. میں کی بات کو اس طرح آگے بڑھاؤں آپ سب کی, عبداللہ بھائی, جنید بھائی, آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کی معلومات کے لیے, کہ ان سے جو اسلحہ ریکور ہوا ہے وہ تقریباً 60 کے قریب, 60 کے قریب مشین گنز, AK-47, درجنوں ایوان بم ہوتا ہے جو چھوٹا منی راکٹ جس کو ہم کہیں, وہ مشین گن میں لگ کے فائر ہوتا ہے, جو شاید رات کو نظر بھی آیا. جی, ہزاروں کی تعداد میں راؤنڈز, پیٹرول کی بوتلیں, فرسٹ ایڈ کے طور پر میڈیسن, چنے, پانی کی بوتلیں. یہ اتنی ایک بندے نے تقریباً 8 گنیں کیری کی ہوئی. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیری کیسے کیا, اور اس نے پھر جاگرز پہنے ہوئے تھے وہ مقابلہ کرنے میں, اور پلس سب سے آخر میں اس نے خودکش جیکٹ پہنی ہوئی تھی. ایک جو 2 پولیس اہلکار ہمارے شہید ہوئے ہیں وہ بہت قریب پہنچ گئے تھے اس کے, تو اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. اور اس دفعہ جو جیکٹ ہے اس کو ہم سارے لوگ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈین اسلحہ اور انڈین چیز, جیکٹ جو ہے وہ انڈین فلم سٹائل کی, اس کے اندر ایوان بم فٹ ہیں, وہ جو کبھی کبھی سنی دیول ہماری فوج کو تباہ کرنے کے لیے ہیں, بالکل اس قسم کی انہوں نے وہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں, اور وہ آتے ہیں اور وہ راکٹ لگے ہوئے کہ ان کے چھیٹڑے دور دور تک اڑ جائیں.
اور دھماکہ ہمارے بہت زوردار ہو اس قسم کا. بہت ہی اگر افسوس ایک لمحے ہمارے فکر بات کر لیں فون پہ، ورنہ میں عبداللہ اور آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں. ایک سوچنے کی بات یہ کہ اتنا اسلحہ، اتنے عام لوگ یہ روڈ پہ جب آئے تو کسی نے روکا نہیں. یہی تو سوال ہے. اسٹرینجلی یہ پولیس، آئی ایم سوری ٹو سے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، موٹر سائیکل والوں کو پکڑتی ہے، ان سے 20 روپے 50 روپے کھینچتی ہے. ہر کوئی سگنل توڑا ہے. 1 وے 2 وے تو اب ختم ہو گیا نا، کراچی میں تو ختم ہو گیا. دیر از نو 1 وے، آپ کی جو مرضی آپ جائیں. تو اتنا اسلحہ اتنی گاڑی کے اندر اس طریقے سے آنا اسٹرینج. وہ کہیں سے تو آئے ہیں، کہیں سے تو آئے، اوپر سے تو نہیں ٹپکے. بالکل. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کی بات کٹتی ہے. یہ بڑی عجیب سی ایک بات ہوئی. میں بیسیکلی کل رات جو ایک جگہ سے جب آ رہا تھا تو اپنے گھر کی طرف جب میں جا رہا تھا، یہ کوئی ٹائم 11:30 کا 11:45 کا ہو رہا ہوگا. اچھا میں نے جس وقت سگنل کھولا اور میں نے گاڑی اپنا رائٹ ہینڈ لیا تو دیکھا کہ لیفٹ پہ جو ہے وہ پولیس وین کھڑی ہوئی ہے اور گاڑیوں کو روک کے جو ہے سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے. اچھا جی، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں جب سنیپ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے وہ لوگ جو جن کے منہ سے بھپکے آتے ہیں وہ آپ کی جو ہے شرافت کا جو ہے آپ سے ثبوت مانگ رہے ہوتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ جن کے منہ سے بھپکے آتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ پاک اور مطہر ہیں کہ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوا میرے ساتھ کہ وہ جس وقت مجھے انہوں نے کہا جی گاڑی روکو، میں نے گاڑی روک دی. باہر اترے جی، میں نے شیشہ اتارا، اپنا تعارف کرایا تو کہنے لگا جی میں، اچھا وہ جس اب لہجے میں بول رہا تھا میں اس لہجے میں بول نہیں سکتا، میں نہیں جانتا آپ کو. میں نے کہا اچھا جی ایس ایچ او کو بلاؤ. ایس ایچ او بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں نہیں اتروں گا. کہنے کیوں؟ میں نے کہا تم شراب پیے ہوئے ہو اور سوال مجھ سے کر رہے ہو کہ میں کون ہوں. میں نے کہا اتروں گا نہیں، گاڑی میں بیٹھا ہوں اور گاڑی میں بیٹھ کے بات ہوگی جو کچھ بھی ہوگی. آپ یقین مانو، اللہ گواہ ہے میرا، کہ مجھے حیرت اس بات پہ نہیں تھی کہ اس کا رویہ کیا تھا. مجھے حیرت اس بات پہ تھی کہ جس کو اپنا ہوش نہیں ہے، جس پولیس والے کو، وہ کیا سیکیورٹی چیک کرے گا اور کیا دیکھے گا کہ کس کے پاس ویپن ہے اور کس کے پاس ویپن نہیں ہے. یہ جو بات آپ کر رہے تھے نا، یہ انتہائی درست بات ہے، انتہائی درست. تھانے بکے ہوئے نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے صرف بھتہ جاتا ہے اور رشوت جاتی ہے. جب شہر کو شترے بے مہار آپ چھوڑ دیں گے، یعنی بیسک آپ کی سنیپ چیکنگ اقتدار میں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کاٹیے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ شہر کو شترے بے مہار چھوڑ دیں گے، جب آپ کے ایکسس پوائنٹس کے اوپر جو ہے کھڑی ہوئی پولیس جو ہے وہ صرف اپنی بھتہ خوری میں لگی ہوگی اور شراب میں دھت، نشے میں دھت ہونے کے بعد ان کا مطمع نظر یہ ہوگا کہ 150 روپے ہم کسی سے وصول کر لیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں پھر آپ سے عرض کروں، جو کام مومل آپ شروع میں بات کر رہی تھی نا، فوج نے کل کیا، جو کام کل رینجرز نے کیا ہے، جو کام کل ایس ایف نے کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی شہادتوں کو سلام ہے، ان کے کاموں کو سلام ہے. میں اس بات کو جانتا ہوں. آپ آگے نہیں. بالکل جنید بھائی، جیسے کہ یہ ساری باتیں تو ہیں، بٹ ابھی میں تو صرف وہ سوچ رہی ہوں کہ جو یہ تو ہمارے ساتھ کتنے سارے حادثے ہو چکے ہیں اور یہ پرابلمز ہمارے پاکستان میں چلتی رہیں گی. آج ایک دفعہ ہوئی ہیں، کئی 2-3 دفعہ ہوں گی اور کوئی 50 دفعہ آلریڈی ہو چکی ہیں. لیکن وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، وہ گھر جن کے گھر والے اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، ان کے گھر خاندان اجڑ گئے. ہم تو ان کی فکر میں یہاں بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ جو ہمارے لوگ تھے، ہمارے جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے تھے، اور جو اے ایس ایف کے لوگ تھے، بیکاز اس کی وجہ سے، بیکاز انہوں نے ان کے یونیفارمز پہنے ہوئے تھے سیکیورٹی والوں کے، تو اس کی وجہ سے جو ہلاک ہو گئے ان کا کیا. میں نے آپ سے کہا نا ابتدا میں، آپ اس کو غم اور افسوس کے طور پہ نہ لیں. میں آپ کو سچ بتاؤں جی، دیکھیں ہم زندہ قوم ہیں. بالکل. جو لوگ شہید ہوئے نا وہ زندہ ہیں. بالکل شہید ہوئے، بالکل شہید ہوئے. پھر آپ کو ریپیٹڈلی وہ جملہ پھر عرض کر رہا ہوں میں. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں ان گھرانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کروں، میں کیوں کروں؟ ارے جتنا بڑا رتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، میں تو ان کو مبارکباد دوں گا کہ ان کے جوانوں کو. میں معذرت سے کہوں گی کہ میں نے ابھی منہ سے ہلاک لفظ یوز کیا، معذرت سے شہید ورڈ میں یوز کرنا چاہ رہی تھی، بہت ہی معذرت سے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، اے ایس ایف کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. ہیلو. ہماری کال ڈراپ ہو چکی ہے، پلیز کوشش کریے گا کہ ہم ان کو دوبارہ کال پہ لے سکیں. میں عبداللہ کی ایک بات کے اوپر میں چاہتا ہوں غور کریں. پولیو کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے میرے ذہن میں ایک تھیوری ہے، یہ کروایا گیا ہے کیونکہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں ہر سال، حج اور عمرے کے علاوہ. اب جو پولیو کی ویکسین ہے اس کی تعداد اب کتنی، اب میں نے تو پولیو کا انجیکشن لیا ہے، بچوں نے ڈراپس بھی ہیں،
अब मुझे फिर हर सफरेगा जब मैं ट्रैवल करूंगा, हर साल नहीं, हर बार। तो अब आप सोचिए कि मैं अगर 6 दफा ट्रैवल करता हूँ तो सालाना मैं कितना पीऊंगा, कितने लोग पिएंगे, उसकी तादाद कितनी होगी और ये कितना इंपोर्ट होगा और उसकी कीमत कितनी होगी। एक थियरी। दूसरी थियरी जो आपने बात की भी सोचने की बात है। अगर कराची एयरपोर्ट अनसेफ है, मैं आपको कट करना चाहूंगी, हमारे पास कॉल पे आ चुके हैं। हम पहले कॉल पे ले लेते हैं मुजफ्फर साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जी? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम आपका चल रहा है, देख रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का साबका मुलाजिम हूँ, इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ, मेडिकल बोर्ड पे मैं आया था। तो अभी बात ऐसे है कि ये जो यूनिफॉर्म वाली बात करते हैं, तो ये 85 में जनेजो दौर में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। उस वक्त मेरी ड्यूटी थी, तो ये यूनिफॉर्म जो है ये तो बाजार से आसानी से मिल जाती हैं ये चीजें। तो अगर पहले सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे फख्र है अपने इन जवानों पर कि जो मेरे आज शहीद हो गए, मेरे साथी भी हैं इसमें, और मैं काफी जज्बाती हूँ उस टाइम। लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद है कि आज ASF जो है आसमान से लग गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये जो भाई बैठे हैं, इन्होंने कहा कि 11 बजे ड्यूटी चेंज होने का टाइम होता है, तो 11 बजे नहीं होता, हमारी 8 बजे शिफ्ट चेंज होती है, 8 से 2 और 2 से सुबह 8 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है। और फिर दूसरी बात ये है जी कि ये एयरपोर्ट जो है ये बहुत बड़ा वसी इलाका है। मैंने तकरीबन 15-16 साल मैंने ये किया है, और वाइट बॉडी हैंगर जो है और ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल यानी कि अभी इनकी कोई वो नहीं है जी। तो एक तो ये कि मैं अपने फोर्स वालों से भी कहूंगा कि ये जो हमारा एक क्वार्टर है इसके साइड पे एक अच्छी दीवार तामीर करें, इसके ऊपर वो कांटेदार तारें वगैरह लगाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है जी। आप देखें ये पिलवान गोड से लेकर के मिलीर कैंट तक जाता है, ये जो आर्मी का वो एरिया उसको जाता है। तो ये वाइड ASF है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप आज देखें कि पाकिस्तान के एयरपोर्टों पे इससे पहले कभी किसी दहशतगर्द ने ये जुर्रत नहीं की है। ये ASF ही थी जो आज दिन तक लड़ती रही, और माशाल्लाह आज हमारे 8-10 जवान शहीद भी हो गए। हमें फख्र है जी इन पर, और मैं रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। बिल्कुल फख्र है। बात तो मैं आपके सामने अपने जज्बात कैसे रखूं जी? जी बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई है, ये मेरे भाई बैठे हैं और आप सबसे पहले ASF का नाम लेती हैं तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है। तो मैं शहीद जवानों को सलाम पेश करता हूँ जी। बिल्कुल पेश करते हैं सलाम, और हम यहाँ सलाम पेश करने ही बैठे हैं। सर अब्दुल्ला आपसे बात करना चाहेंगे। हेलो 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 हेलो, आप प्लीज उनसे बात करें। मुजफ्फर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। मुजफ्फर साहब, ASF जो है वो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट की जो नॉर्मल सिक्योरिटी होती है उसको बरकरार रखने के लिए होती है। मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे कि क्या आपकी ट्रेनिंग इस तरह के हमलों के लिए भी है कि नहीं है, इस तरह के हमलों से बचाने के लिए? जी बिल्कुल, हमें इस तरह के हमलों से बचाने की तरबियत दी जाती है। और फिर आप ये देखें ना कि हमारी पोस्टों के दरमियान फासला कितना, पहले 4 जवान जो हमारे वहाँ पे थे वो तो गरीब मारे गए वहाँ पे, अब दूसरी पोस्ट के और उसके दरमियान फासला आप देखें। पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि जब ये हमला हुआ है वहाँ तो ASF अकेली खड़ी हुई थी, फौज हमारी पास, फौज या रेंजर्स, तो ये तो 20 मिनट या आधे घंटे के बाद वहाँ पे पहुंचे। तो ये जितना क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह जाता है ASF को जाता है। आप देख लें कि वो अकेले राइफल लेके 5-10 गोलियां उनके पास होती हैं, टावर पे खड़े, और एक आदमी राइफल लेके ऊपर खड़ा होता है, नीचे जो होते हैं तो जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, विल बी राइट बैक, और फिर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लाइव वहां जा सकें जहां पे यह हादसा पेश आया। विल बी राइट बैक। पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दहशतगर्दों के हमले में जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन हमारी बहादुर फोर्सेस के जवानों ने जान का नजराना देकर साबित कर दिया कि वो मादरे वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वतन पर जान देने में पहल की वहां ड्यूटी पर मौजूद ASF के जवानों ने, जिन्होंने सीनों पर गोलियां खाकर जामे शहादत नोश किया। रेंजर्स, पुलिस और फौज के जवान भी दहशतगर्दों से मर्दाना वार लड़े और जानों की परवाह न करते हुए वतन दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। सुन सकिए
حوثی کے سجیلے جوانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دفاع وطن کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ شاید بزدل دہشت گرد نہیں جانتے تھے کہ وہ جنہیں للکارنے آئے ہیں وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر پر کفن باندھ کر چلتے ہیں۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں پر ناز کرتی ہے۔ سن اس ماں کی کہانی، لال میرے کی جی ناظرین ویلکم بیک۔ اور میں سب سے پہلے سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پہ جو سچویشن تھی، کیا پینک سچویشن تھی؟ جو پیسنجرز تھے، جو لوگ تھے، جو ہمارے عوام تھی موجود، کافی لوگوں کے اسٹیٹس بھی تھے جو کہ وہاں پہ ٹریپ ہو چکے تھے، کیا کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ میرے خیال سے پوری رات تک وہ وہاں موجود تھے، کچھ لوگ جہاز میں موجود تھے، کچھ لوگ ابھی صبح آئے ہیں، کچھ لوگ صبح آئے ہیں، مطلب صبح ان کو کلیئر کیا کہ آپ جا سکتے ہیں، صبح ہی کلیئر کیا، اس سے پہلے رات تک وہ جہاز میں ہی موجود تھے یا جو لینڈ کر چکے تھے وہ موجود تھے، اور جو پلینز ڈائیورٹ ہوئے ہیں بیکاز جو لینڈ نہیں کر پائے ان کی کیا سچویشن تھی؟ اگر بدقسمتی سے ہم دوسرے کاموں کی طرح شاید اس ایمرجنسی کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو پی آئی اے یا سول ایویشن اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بہت آسان تھا، انہوں نے طیاروں کو جی کراچی سے جو قریب ڈیسٹینیشن ہے سکھر، نواب شاہ اور کوئٹہ ڈائیورٹ کر دیا کہ جناب آپ وہاں طیاروں کو اتار دیں۔ اس کے بعد اب تک وہ طیارے وہیں موجود ہیں، وہ کب آئیں گے، کس طرح آئیں گے؟ نواب شاہ ایئرپورٹ پہ میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 150 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اگر کوئی 600 لوگوں کا طیارہ اتر گیا وہاں پہ تو کھائیں گے کہاں سے؟ ان کے انسانی ضروریات کا کیا ہوگا؟ یہ کسی کو کچھ نہیں معلوم، صرف ایک حکم صادر کر دیا گیا کہ وہاں آپریشن معطل ہے، ایئرپورٹ سیل ہے، اللہ حافظ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کو کیا واپس جب ہمارا سچویشن کلیئر ہو جائے گی اور جب فلائٹس آ سکیں گی تو کیا وہ لے کے واپس نہیں آئیں گے؟ لیکن اگر کسی نے نواب شاہ سے کراچی آنا ہے تو وہ 17 گھنٹے کیوں انتظار کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کرتے کیا؟ نہیں کروں گا، میں 17-18 گھنٹے انتظار، اگر میں افورڈ کر سکوں تو، ہاں اگر پیسے میرے پاس ہے کہ میں ٹیکسی لے کے آ جاؤں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے، دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، امریکہ میں 9/11 ہوا، ریئل تھا، سچ تھا یا غلط تھا اس کو قطع نظر انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا جی ہوم سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ایک بناتے ہیں اور جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہماری ہیں وہ ساری کی ساری ہوم سیکیورٹی کے ساتھ ان ٹچ ہوگا۔ اگر ایک شخص بارڈر کراس کر رہا ہے میکسیکو میں تو ہوم سیکیورٹی کے پاس انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک واقعے نے پوری قوم کو تبدیل کر دیا، سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جی ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہاں پے در پہ واقعات، زندگی اموات، لوگوں کی بے تحاشا، لوگوں کی زندگی مشکل، ہم ابھی تک جاگے نہیں ہیں۔ اب یہ جو آپ نے بات کی کہ چلے ہوتا ہے ڈائیورٹ ہو گیا جہاز، کوئی رسپانسبل آدمی ہو، کوئی بات کر سکے کہ جی وہاں پہ ہے، ہم انشاءاللہ کل ان کو لے کے آئیں گے، وہاں سہولتیں میسر ہو۔ ہوتا یہ کہ جب ذمہ دار لوگ، اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، ایک تو وہ لوگ جن کی فلائٹ ڈائیورٹ ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور وہ پی آئی اے کے ملازم جو ڈیوٹی پر موجود تھے، سول ایویشن کے ملازم، انجینئرنگ کور کے ملازم، فیول اسٹیشن کے ملازم جو اندر تھے پھنسے رہ گئے، لوگوں نے لیٹرینوں میں راتیں گزاری ہیں، لوگوں نے لیٹ کے راتیں گزاری ہیں، نہیں معلوم تھا کیسے باہر آئیں گے، کیا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ فوج دیکھ کے آشنا تو ہوا کہ مقابلہ کر رہا ہے کوئی، بچ پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن اگر میرا باپ اندر پھنسا ہو، میرا بھائی، میری بہن، کوئی بھی اصل میں ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی کہ کچھ حالات پہ آپ کے پاس اختیار نہیں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، مگر جو عوام ہے، جیسے پیسنجرز ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کو دلاسا دیا جائے، ان کو صحیح انفارمیشن وقت پہ۔ رات کو لوگ پریشان تھے کہ جہاز ڈائیورٹ ہوئے تو وہ کہاں ہیں، وہاں سے آئیں گے کیسے؟ بالکل، رات میں ہمارے ہی پاس جب ہم وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ساری فیملیز ہمارے پاس آ رہی تھی اور ہم سے پوچھ رہی تھی کہ وہ جہاز جو اڑا تھا وہ کدھر لینڈ ہوا ہے، اور اگر کوئی فرض کریں کافی لوگ تو ایسے آئے جو کہ پی آئی اے کے ملازم تھے تو وہ ہم سے پوچھ رہے تھے آ کے کہ وہ کیا وہ جگہ کلیئر ہے، تو میرے ہسبینڈ باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، ان کا فون نہیں لگ رہا۔ میں اسی لیے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیکاز ظاہر سی بات ہے یہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیونکہ ہمارا ایک سسٹم نہیں ہے، تو کیا صرف میڈیا سے ہی ہمیں نیوز پتہ چل رہی تھی جو ہو رہا تھا، یا کیا میڈیا کا کردار ہوتا ہے؟ میں دیکھیں یہاں پر ایک بات بہت برملا آج کہنا چاہوں گا، وہ تمام لوگ جو میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم بریکنگ نیوز کی دوڑ میں، جنگ میں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص میرے آفس فون کر کے یہ بولے کہ میرا شوہر پی آئی اے کی ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں پھنسا ہوا ہے اور اس کا معلوم کریں، تو میں اس کو کیا جواب دوں کہ وہ پی آئی اے والوں سے پوچھ لے؟
میں جاؤں گا, میں تگو کرتا ہوں, میں اس سارے حالات لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے ڈفرنٹ نیوز چینلز پہ ڈفرنٹ نیوز آ رہی تھی, کبھی کوئی کہتا ہے 2 جہاز جو ہے وہ ہو چکے ہیں, ان پہ بم بلاسٹ ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 3 ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہائی جیک ہو گیا ہے جہاز. تو یہ کیا کسی کوئی کلیئر رپورٹ نہیں تھی, اور عوام جو تھی وہ پریشان تھی, اور وہ لوگ جن کے لوڈ ونز وہاں پہ فیملی ممبرز موجود تھے, ان لوگوں کو صحیح رپورٹ نہیں مل رہی تھی کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں, ہماری رپورٹنگ کا جو سلسلہ ہے نا وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں زیادہ. ویسے تو ہم نے سارے کام ہی کرنے ہوتے ہیں, مطلب کہ ہم نے الف سے لے کے اور یہ تک اور A to Z ہر چیز کرنی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس جس طرح ہمارے سما ٹی وی میں جو ہمارے بیورو چیف صاحب ہیں عمران احمد صاحب, ان کی یہ اسپیشلٹی تھی کہ وہ CV ایویلیشن اور PIA کرتے ہیں. اب جب یہ حملہ ہوتا ہے, یہ احمد رحمان ہے, یہ کرائم رپورٹر ہے, میں پولیٹیکل رپورٹر ہوں, تو ہم اپنے سارے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا ہمارے پاس یہ بدقسمتی کہیے یا ایک ٹرینڈ کہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ شاید ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کسی چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. لوگ تگ و دو میں ہیں, جلدی میں ہیں, ڈاکٹر صاحب ہاں ایکسپرٹ رپورٹرز نہیں ہیں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب سول ایویشن کے انچارج ہیں یا جنید بھائی PA کے انچارج ہیں تو میں انہی سے بات کروں. اچھا اس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپریشن میں بزی ہوتے ہیں, مطلب مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے نیچے عبداللہ ہے جو ذمہ دار شخص ہے, ورنہ تو صورتحال یہ تھی کہ آپ PIA کی جس کھڑکی سے جھانکیں, ایئرپورٹ کے جس کھڑکی سے جھانکیں نیچے فائرنگ ہو رہی ہے, اور بہت آسان تھا کہ ہر جگہ فائرنگ ہو رہی ہے. تو کچھ رپورٹیں ہمارے پاس آتی ہیں جنہیں ہم ذمہ داری کے طور پر پرکھتے ہیں, اپنے سینئرز کو آگاہ کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایسی اطلاعات آئیں کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا, تو میں نے سب سے پہلے اپنے بیورو چیف کو بتایا کہ چیف ایسی اطلاع آ رہی ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے. تمہیں کون بتا رہا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ایک شخص بتا رہا ہے جو خود جہاز میں بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ جہاز میں بیٹھے تھے وہ وہاں سے. اچھا میں ایک بات اس میں ذرا سا اقتدار بھائی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں سے بھی. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا, میں اوورآل اس پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کہیں بڑا امیچور قسم کا رویہ ہوتا ہے. اچھا وہ امیچور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ درست بھی ہے کسی حد تک, اور ظاہر ہے چونکہ میں بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوں اور آپ ہی ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں. کچھ نیوز ایسی ہوتی ہے جو ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو بڑا میچور کر کے مطلب پیش کر دیتے ہیں. ابتدائی مراحل ہوتے ہیں, اور ابتدائی مراحل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق یا ہماری اسسمنٹ کے مطابق یا ہمارے باوثوق اطلاعات کے مطلب کچھ ایسا کر کے کہ آپ اس میں ایک جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اگر مثال کے طور پر ڈینائل بھی اس کا اگر دینا ہو نا تو آپ کو امبیرسمنٹ نہ ہو. اچھا بات وہی ہے, ریٹنگز کے چکر میں یا سپر لیڈ کے چکر میں یا ٹکرز آن کرنے کے چکر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم بہت سی چیزیں فلو میں کہہ جاتے ہیں, بعد میں اس کو کور کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ہمیں بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ طے ہے اور یہ درست بھی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ یہ ہمارا المیہ ہے قوم کا کہ ہمارے یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کاغذی ایک ادارہ تو موجود ہے, لیکن جب بھی زلزلہ یا سیلاب پاکستان میں آتا ہے تو ہم ایکٹیو نظر نہیں آتے. اسی طرح سے یہ جو سچویشن ہے نا جس وقت ہماری ایئرپورٹ پہ ہوئی ہے, یا جو GHQ کا معاملہ تھا, یا ہمارا کامرا بیس کا معاملہ تھا, یا مہران بیس کا معاملہ ہے, یا آج جو مطلب یہ معاملہ یا پشاور ایئرپورٹ کا معاملہ ہوتا ہے, یہ ایک ہوتا ہے پلان A, ایک ہوتا ہے پلان B. پلان A یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ سچویشن آ جائے تو آپ نے فوراً اس پلان کو جو اپلائی کرنا ہے. پلان B یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے یہ پلان A آپ کا جو ہے فیلور اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پلان B آپ کے پاس موجود ہو. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ اس پورے پاکستان کو اس بات پہ ذہنی طور پہ نہیں لا سکے بالکل کہ آپ کی قوم پچھلے 14 برسوں سے یا 13 برسوں سے ایک بہت بڑی جنگ سے گزر رہی ہے. وہ آگ جو ہماری نہیں تھی آج وہ ہمارے دامن سے لپٹ چکی ہے. جب تک آپ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ نہیں کریں گے کہ آپ ہر مشکل وقت کے لیے ہر وقت تیار رہیں, یعنی کسی وقت بھی کسی بھی جگہ کسی بھی موقع پہ کسی بھی پل کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل اس وقت تک آپ من حیث القوم جو ہے اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ اپنا نہیں پائیں گے. اور ایک جملہ میں صرف عرض کر دوں آپ سے, میں اس بات سے متفق ہوں جو DG رینجرز کی پریس کانفرنس ہے, لیٹ سے یہ بالکل درست بات ہے کہ ممکن ہے کوئی جہاز جلا ہو اور اس کو ہڈن رکھا جا رہا ہو, ممکن ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوں جس کو ہڈن کیا گیا ہو اور پالیسی میٹر کے تحت جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہو صحافیوں پہ کہ آپ اس نیوز کو فلیش نہیں کریں گے. اس کا ایک براڈ پرسپیکٹیو یہ دیکھ لیں کہ جب انٹرنیشنلی آپ کی نیوز جاتی ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہو سکتی ہے ہم لیکن میرے خیال سے اس بارے میں اگر نہیں میں پازیٹیو لے رہا ہوں, میں اس بات کو پازیٹیو لے رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنلی جب آپ کی یہ خبر جاتی ہے تو ذہن میں رہے کہ پاکستان کی اینٹیٹی
اور اس کی پریسٹیج بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت سی خبر وہ نہیں جو فلیش کر دی جائے, بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو فلیش نہیں کرنے کے قابل ہوتی ہیں, نزاکت ہوتی ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر ڈی جی رینجرز نے مثال کے طور پہ بہت سی چیزوں کو منہا کیا یا پنہا رکھا ہے تو صحیح ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ لارجر انٹرسٹ ان کو پتہ ہے کنٹری کا کیا ہے, وہ بہتر سمجھ رہے ہیں. میں اس بات کا اضافہ بھی کروں, آج پہلی بار ایسا بھی ہوا, ایز اے میڈیا پرسن میں بہت خوش ہوں کہ ایک ذمہ دار بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی تمام کیمرہ مین ایک ساتھ جمع ہو جائیں, ہم ان کو اندر لے کے جائیں گے. ویری گڈ. ہم ان کو دکھائیں گے کہ اندر ہم نے کیا کیا ہے, کیا ہوا ہے, آپ لوگ باہر کھڑے ہوئے تصدیق ہو جائے. لیکن سر آپ, میں دیکھ رہی تھی جس طرح سے ہم نے ابھی بھی پیکج میں دیکھا کہ آپ لوگ کی کیا پروٹیکشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, میرا ہم لوگ رات کو جب دیکھ رہے تھے بالکل گھر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے لوگ جو شاید اس طرح کی چیزوں کے لیے فزیکلی اس طرح ٹرینڈ نہیں ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں یا دھماکے ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, ہمیں نہیں پتا. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, کیا پروٹیکشن ہوتی ہے, کتنے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اور کیا سوچ کے نکلتے ہیں, بول دے, میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بلکہ احمد تو یہ بھی میں کہہ دوں آپ کے لیے, آپ جیسے لوگ جو ہے نا, آپ جیسے لوگوں کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیسیکلی جو ہے نا وہ صحافیوں کے چودھری اسلم ہیں جو بغیر جیکٹ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں سامنے. جیکٹ بھی نہیں, میرے ساتھ ہمارے ساتھ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جیسی انہونی سی ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی, اب آپ اس میں سوچیں کہ جتنا بھی ایکوپمنٹ ہو, ہم ایک ڈی ایس این جی میں, جو ہماری ایک ڈی ایس این جی وین ہوتی ہے, اس کے اندر کم از کم 2 کیمرہ مین اور 2 رپورٹرز کی جیکٹس تو رکھتے ہیں. لیکن اگر صورتحال ایسی ڈیولپ ہو جائے ایک جسچر میں کہ وہاں میرا انچارج بھی ہے اور وہ مجھے اپنی جیکٹ اتار کے تم پہن لو, تو میں بھی سینئر ہوں تو مجھ سے جو جونیئر ہے وہ پہن لے, تو صورتحال تو یہ نا کہ یار. اور سر میرا جو کیمرہ مین ہے وہ فرنٹ لائن پہ. سر میں آپ کو پلیز I'm so sorry, مجھے کاٹتے ہیں, مجھے لائیو یہاں پہ ہم رپورٹ دکھا رہے ہیں, ہمارے جو رپورٹر وہاں موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور 2 دہشت گرد وہاں موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. نام کے رپورٹر کا تو اشرت موجود ہے ہمارے رپورٹر, اور ان کا کہنا ہے کہ 2 دہشت گرد ابھی بھی موجود ہیں. تو جا کے سچویشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ پلیز ہمیں بتا سکتے ہیں اس وقت سچویشن کیا ہے وہاں پہ؟ مومل دیکھیں, اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ٹرمینل 1 ہے جہاں پہ فائرنگ جو تھی, ترتراہٹ تھی گولیوں کی, وہ سنائی دی گئی تھی, شدید فائرنگ ہوئی تھی, اور یہاں پہ جو ہے سیکیورٹی کو دوبارہ جو ہے مزید ہائی الرٹ کیا گیا تھا, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ گلستان جوہر سے جو پہلوان گوٹ کی طرف سے جو راستہ آ رہے ایئرپورٹ پہ, وہاں پہ پہلے کچھ گاڑیوں کو جانے دیا جا رہا تھا جو کہ ایئرپورٹ کے امپلائیز تھے اور دیگر جو لوگ تھے, لیکن اب وہاں پہ سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا. وہاں پہ اب کسی بھی گاڑی کو جو ہے ایئرپورٹ کی طرف آنے نہیں دیا جا رہا ہے, اور نہ ہی ایئرپورٹ سے کوئی گاڑی جو ہے اس طرف جا سکتی ہے. تو سیکیورٹی ذرائع تھے, ان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ابھی بھی کچھ دہشت گرد ہے, ان کی جو تعداد تھی اس کو کنفرم نہیں کیا جا رہا تھا جہاں, تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی بھی اندر موجود ہیں اور جو ہے ان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. ہم اب اس بات کو بالکل جو ہے ایک موقف, کلیئر موقف آیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, خاص طور پہ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ کے احاطے کو جو ہے بالکل کلیئر کرا دیا گیا ہے, کیونکہ ایئرپورٹ کا جو احاطہ ہے, جو یہاں پہ اسفانی ہینگر ہے, یا کافی وسیع و عریض رقبے کے اوپر جو ہے یہ موجود ہے, اور اس علاقے کو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پاک فوج کے دستے رینجرز اور اس کے علاوہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پہ پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی کلیئرنگ کر رہے ہیں اور سرچنگ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب یہاں پہ تمام تر علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. تاہم جو فائرنگ کی آوازوں کا کہنا ہے جو آ رہی ہیں وہ عام فورسز کی جانب, جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ فائر کیے گئے تھے. اسپیکولیٹو فائر اسے کہتے ہیں, ایک ٹرمنالوجی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے عام فورسز کی زبان کے اندر, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو یہ فائر ہو رہے ہیں, اگر کوئی گڑھا ہے اس کے اندر اگر کوئی دہشت گرد چھپا ہوا ہے, یا کسی جھاڑیوں کے اندر کوئی دہشت گرد جو ہے وہ اگر چھپا ہوا ہے, تو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کچھ 2 سے 3 فائر کیے جاتے ہیں, تاکہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو وہ یقیناً اس کے اوپر رپلائی کرے گا, فائر کرے گا, یا پھر اپنی اس کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو فائر ہوئے تھے یہ وہی فائر تھے, اور ابھی بھی یہ جو فائرنگ کی جو وقفے سے آوازیں آ رہی ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اسپیکولیٹو فائرز ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے, اب جو ایک آفیشیل ورژن ہے ان کا, اس کا مطابق ایئرپورٹ کے پورے احاطے کو اب کلیئر کرا دیا گیا ہے, کوئی دھماکہ یہاں پہ اب نہیں سننے میں آیا, محمد ارشد مجھے یہ بتا سکتے ہیں کوئی فائرنگ کی جا رہی ہے. جی ٹھیک, مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پیسنجرز وہاں موجود تھے وہ سیفلی ان کو نکال دیا گیا ہے وہاں سے, اور کوئی انجریز یا کوئی انسیڈنٹ ہوا تو نہیں ہے ابھی تک؟
जी देखें, जब ये सुबह डीजी रेंजर्स और उसके बाद डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की जानिब से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद से अभी तक कोई इस तरह ज़ख्मी जो है उसको नहीं लाया गया जो बुलेट इंजरी हो, जिसको फायरिंग से जो है वो इंजर्ड हुआ हो। अलबत्ता एक तर्जुमा जो ऑफिशियल ज़राए उनका कहना है कि एक PIA का एक एहलकार था जिसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसको अस्पताल एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकिल किया गया था। हम वो एहलकार जो है वो भी जो है वो जाबर नहीं हो सका है। तो सिर्फ एक एहलकार था जिसके बारे में बताया गया था जिसको एम्बुलेंस के ज़रिए जो है एयरपोर्ट से टर्मिनल 1 से उसको अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक हुआ था, उसको बुलेट इंजरी नहीं थी जी। और इसके अलावा मैं आपको यही बताऊं कि जो जितने भी जो अंदर पैसेंजर्स थे या फिर जो भी लोग थे, जो अमला था मुख्तलिफ कंपनीज का, जो PIA का था, उनको बाहिफाजत बाहर इस वक्त निकाल लिया गया है और ये ऑफिशियल्स जो है उनका ही ये कहना है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जी अभी हमें पता चला कि वहाँ क्या सिचुएशन हो रही है और हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे। और जैसे हमारे ये साथी भी वहाँ मौजूद हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, जाहिर सी बात है आप लोग भी हमें रिपोर्ट्स देते हैं, आप लोगों से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अहमद प्लीज़ आप बताएं क्या सोच के जाते हैं आप कि क्या आज मैं अगर जा रहा हूँ तो बग़ैर सोचे कि अपनी जान की परवाह किए बगैर कि मुझे रिपोर्ट जाके करनी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब भी कोई ऐसा बड़ा वाक़या होता है या फिर हम किसी क्राइम सीन पे जाते हैं तो बेसिकली न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है एक जज्बे का काम है। ये कोई वैसा प्रोफेशन नहीं है जिसको बंदा ज़बरदस्ती चूज़ कर ले। ये एक पैशन है जो हम जाते हैं जब वहाँ पर, चाहे आगे फायरिंग हो रही होती है, आग होती है या जब मुख्तलिफ हालात हम देखें। लाइव फुटेजेस प्लीज भी मुझे दिखाइएगा साथ साथ टू विंडो में, थैंक यू। तो मुख्तलिफ चीजें हमने देखी। ये क्या है? ये अभी की फुटेज है जी बिल्कुल। ये अभी लाइव फुटेज है। मैं इस चीज को क्लियर करूं, ये धुआं आप देख रहे हैं ये वही कस्टम गेट है जिसके साथ कस्टम का गोडाउन था और जहाँ पे लोगों का सामान क्लियरेंस के लिए मौजूद होता है। उस गोडाउन में चूंकि केमिकल था और एक दहशतगर्द ने खुद अपने आप को यहाँ धमाके से उड़ाया, सिक्योरिटी फोर्सेस उसके करीब पहुंच गई थी, तो ये आग जो है वो बुझ नहीं पाई है क्योंकि आग केमिकल की है और केमिकल जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा। बदकिस्मती से हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या फोम मौजूद नहीं है। गाड़ियों में शायद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को KMC को तनख्वाह नहीं मिलती, डीजल मौजूद नहीं है, ये अलमिया है। तो ये कल रात से ही हो रहा है और बुझ नहीं पाई है। अपने ताई इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस है। अगर इसको पानी मारेंगे तो केमिकल जहाँ जाएगा वहाँ आग बढ़ती चली जाएगी, इसलिए आग को जी बिल्कुल एक तरफ महदूद किया गया है। बिल्कुल हम इस वक्त लाइव ये आप लोगों को नाजरीन दिखा रहे हैं फुटेज कि रात से ये जो आग लगी अभी तक बुझ नहीं पाई है और आप देख रहे हैं कि ये धुआं जो है अच्छा मैं काफी ज्यादा है और काबू नहीं आ पा रहा है। ये ओल्ड एयरपोर्ट पे जो हज टर्मिनल के पास जो कस्टम क्लियरिंग जी एग्जैक्टली वहां पे ये जो मैंने स्टार्टिंग जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से शुरुआत वहीं पे और ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला है, 5 किलोमीटर का फासला नए एयरपोर्ट का जी। अच्छा वैसे एक बात बताइए, अभी जो बात हो रही है क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि जिनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो डाइवर्ट हो गई हैं, जो आ रही थी ज़ाहिर है पूरी दुनिया भर से, या जो डोमेस्टिक आ रही थी, या अब जितना उमरा ऑपरेशन लोगों का जो चल रहा है, तो डीजी रेंजर्स ने तो ज़ाहिर है मतलब क्लियर कर दिया और गालिबन सिविल एविएशन ने जो है वो 12 बजे से अपना ऑपरेशन जो है देखिए हमारे ज़राए ने हमें बताया कि 2 बजे के टाइम जो है वो 3 सिक्योरिटी एजेंसीज, पहले बाहर से पुलिस, फिर रेंजर्स एंड देन आर्मी की जो अल ज़रार कंपनी अंदर मौजूद है, आखिरी क्लियरेंस उसने देनी है। जिस तरह अभी अशद बता रहा था कि वो जो फायरिंग की आवाज़ें, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हर झाड़ी में फायर करके उकसाया जाता है कि वो आगे से जवाब दे। अगर कोई बैठा है तो धमाके करके उसकी आवाज से, ताकि वो के लिए रखी गई है ताकि वो आवाज दे, कुछ भी करे। मतलब ऐसा है कि वो नहीं वो हाँ बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है, उसको शायद जी जी वेल सिक्योर। एक बात जो हो रही थी इससे पहले, जो वो जो ASF के जो रिटायर्ड साहब जिनका फोन आया था और वो ये बोल रहे थे कि दीवार बनाए, तो भैया हम तो 15 साल से बोल रहे हैं कि आप वहाँ दीवार बनाइए, वहाँ से आबादी हटाइए, एयरपोर्ट के आसपास लोगों का डेटा होना चाहिए। एग्जांपल्स हम देंगे क्या ये हमारे लिए क्या ये एग्जांपल्स ही रह जाएंगे? क्यों नहीं कोई इस बात को देखता है? देखिए एक पॉजिटिव बात जो मैं कहना चाहूंगा इस पूरे दहशतगर्दों के हमले में जी, एक काम जो पॉजिटिव हुआ, मैंने बहुत अरसे बाद, मैं पिछले 8 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे इवेंट, पिनस महरान का पूरा इवेंट मैंने कवर किया था, तो मैं आपको ये बताऊं कि पहली बार वज़ीर आला सिंध अवैस मुजफ्फर, उनके साथ DG
IG, एडिशनल IG, कोर कमांडर कराची, गवर्नर साहब, वजीर आज़म साहब ऑनलाइन, आर्मी चीफ ऑनलाइन, पूरी रात इस ऑपरेशन के मकाम से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर कंट्रोल रूम में बैठे रहे। ये पैगाम जाता रहा कि कौम एक पिच पर है। इस दौरान लंदन से भी अल्ताफ हुसैन साहब का फ़ोन आया और उन्होंने भी इस बात की ऑफ़र की कि हम भी रज़ाकार देने को भी तैयार हैं। तो जो दहशत गर्दों ने जिस अज़ाइम के लिए हमला किया था ना, वो तो शायद कामयाब नहीं हुआ, लेकिन सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, मीडिया, हम सब एक लाइन पे मौजूद हैं। हमें अपने मुल्क का नुकसान नहीं दिखाना है, बिल्कुल ठीक है? नहीं दिखाना है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसी बात पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। नाजरीन, आप देख सकते हैं लाइव फुटेजेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, फिर हम आपको बताएंगे कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। थैंक यू, विल बी राइट बैक। पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दहशत गर्दों के हमले जी नाजरीन, वेलकम बैक। और आज का हमारा शो मैं फिर बोलना चाहूँगी, उन जवानों के नाम हैं जिन्होंने अपनी जानें देकर जो शहीद हुए हैं और हमें प्रोटेक्ट किया है और हमेशा से करते आए हैं। साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि हम कमज़ोर नहीं हैं और ऐसी चीज़ों से, जैसे कि मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम बाहर मुल्क में जाते हैं तो बाहर मुल्क के लोग जो हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं वो कहते हैं कितनी तुम लोग कभी आए दिन कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कैसे जीते हो। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं और हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हम डट के मुकाबला करेंगे। और जब तक ये इस तरह के जवान हमारे साथ मौजूद हैं और हम इसी तरह प्रोटेक्टेड रहेंगे और हम इनका भी साथ देंगे। क्यों ऑडियंस मेरे साथ आप लोग एग्री करते हैं, मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से भी, और आप लोगों की क्या सोच है जो आज के कल रात के हादसे से जो हमारे जवानों ने अपने जो शहीद हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? माइक अगर वहाँ पहुँचाया जाए, अगर कोई बात करना चाहे हमसे। इनसे ये भी पूछिएगा कि ये कितना अपने आप को महफूज समझते हैं आप लोग। हाँ, सबसे बिल्कुल मैं आप बात करेंगी? कोई बात करेगा या नहीं करेगा? बात नहीं करना चाहते? जी जी, वालेकुम जो हालात हुए बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन ये जो बता रहे थे रिपोर्टर कि वहाँ पर ये हुआ, ये ऐसे हादसे हुए, तो ये तो हम उन लोगों को और मौका दे रहे हैं कि भाई हम लोग तो किसी तरह सेफ ही नहीं है कि वो और ऐसे हादसा करने के लिए आगे बढ़े। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हम लोग किसी तरह सेफ हों, कि भाई जो हालात पैदा हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो इसको किस तरह हल करा जाए। अब ये इन्होंने बताया कि वहाँ ये हादसा था तो वहाँ तो कोई ऐसा हो नहीं सकता, दोबारा भी हो सकता है, इधर वो हालात थे तो उधर दोबारा भी हो सकता है। ये है हमारी आवाम का क्वेश्चन, क्या कहेंगे? जो रिएक्शन ख़ास तौर पे हमें रात में दिखा, जैसे ही अटेम्प्ट होता है, अटैक होता है 2 जगहों पे, फौरी तौर पर हमने एक्शन देखा था, रैपिड रिस्पांस देखा था ASF का भी और दीगर फोर्सेस का भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि आइंदा भी इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे तो फिर क्या होगा। अगर वाक़यात होंगे तो उनसे निमटने के लिए हमारी अफ़वाज तैयार है। अल्लाह ना करे और हो, अगर इस तरह के दुआ करनी चाहिए हमारे मुल्क, लेकिन हमारी अफ़वाज इस बात के लिए तैयार है। बिल्कुल हमें इस तरह मजबूत होना चाहिए। ऐसे हमले होते हैं इसी बात पर मुझे जी, वो तो आपको रेकी कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नहीं पता। एक चौकीदार घर के बाहर खड़ा है, वो तो एक हद तक देख सकता है, मगर कोई उसे देख रहा है, उसे नहीं पता। तो इस किस्म की चीजें हो सकती हैं, मगर अच्छी बात है कि हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं उनको भी शामिल करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फातिमा? बस जी ठीक हूँ। क्या कहूँ कि आज का सूरज बहुत बड़ा दुख लेके आज उभरा है और मुझे बहुत अफसोस हुआ है क्योंकि ये जो सारा वाकया है, बिल्कुल मैं फ्लैट जस्ट पहलवान कोट के ऑपोजिट में रहती हूँ और मैं बिल्कुल रनवे पे होती हूँ और मैंने हर चीज़, पहला ब्लॉस, दूसरा ब्लॉस, तीसरा ब्लॉस, सब कुछ मेरे सामने हुआ है, सब कुछ मेरे सामने। और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने दुख का अंदाजा नहीं बता सकती कि मैं वो एयरपोर्ट के जो जहाज उतरता है और चढ़ता है, जिसके लिए मैं दुआएं मांगती हूँ कि परवरदिगार जो जहाज जा रहा है, जो आ रहा है, उसको अपनी अमान में ले जाना। और आज उस एयरपोर्ट को मैं इतने बुरे तरीके से जलते हुए देख रही थी। मैं
कुछ भी नहीं हूँ। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले ASF वालों को सलाम करें कि ना उस वक्त तक फौज पहुंची थी, ना कोई पुलिस थी। उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के उन्होंने पहले उनको जिना टर्मिनल तक नहीं पहुंचने दिया। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं और उनको थैंक यू करते हैं। हमेशा मैं आपको अपने दुख किस तरह बयान करूं कि मैं हर चीज देख रही थी, हर चीज, और मैं इतनी बेबस थी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि यहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, पुलिस वाले यहाँ हैं, रेंजर्स वाले यहाँ हैं, आधे घंटे बाद फौज को मैं सल्यूट करती हूँ, फौज के लिए मैं हमारी जान हाजिर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो आधे घंटे बाद पहुंची। लेकिन मैं ये डर रही थी कि हमारे और भी तो दूसरे जगहें हैं, ये ना हो कि सब यहाँ पे हैं और हमला कहीं और भी हो सकता था। कई बड़ा खतरा था। हम किसी से क्या तवक्का रख सकते हैं? कोई तवक्का नहीं रख सकते। खुदा के लिए मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी, कोई मुशिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी है। आप सब मिल के रहिए, इस पाकिस्तान को बचाइए, इस पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए। छोटी छोटी लड़ाइयों, छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। मैंने अपनी आंखों से एयरपोर्ट को जलते हुए देखा है। मैं अपने मुल्क के एक एक एरिया पे जान देती हूँ। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ और अपनी इंसानियत को सामने रख के मैं ये कहती हूँ कि खुदारा 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 ये जंगे खत्म कर दें। ये सियासतदान अपनी कुर्सियों की खातिर अब खुदा के लिए सवाम को मारना छोड़ दें। या तो ये उतर जाए, चले जाए यहाँ से, या इस मुल्क को संभालने के लिए किसी एक ऐसे शख्स के हवाले कर दें जो इस मुल्क को संभाल दे, इस मुल्क को बचा ले। इस मुल्क को बहुत कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल हुआ है। मेरे पास अल्फाज नहीं है और कुछ कहने के लिए। प्लीज जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आपकी कॉल का। और हमारा ये जो बात कर रही थी ना, हमारा मकसद भी आज फातिमा से मैं एक सेकंड बात को कंप्लीट कर लूं कि हमारा मकसद भी आज फातिमा इस शो का करने का यही है ताकि हम बता सके कि हम एक हैं और हम जब ऐसे हादसे पेश आते हैं तो हम एक हो सकते हैं और हम आइंदा भी एक रहे हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत को हमें जगाए रखना है। जी देखें, ये जो बात इस वक्त फातिमा कर रही थी ना, ये निहायत अहम तरीन बात है। यानी आपके इस पूरे प्रोग्राम का जो मग़ज़ है ना, बुनियादी तौर पे यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हर दिल को धड़कने की सदा हमने सिखाई, हर जहन को चलने की अदा हमने सिखाई। हम जहल के सहराओं में बागों की तरह हैं, हम शब के अंधेरों में चरागों की तरह हैं। हम जहर के प्यालों में उतर कर नहीं डरते, हम जिंदा व जावेद हैं, मर कर नहीं मरते। ये हमारी फ़िलॉसफ़ी है। बिल्कुल। बात क्या है, अफसोस का मकाम जो है ना वो क्या है कि देखें, जब ISI पे हिट होता है तो पूरी कौम ISI की तौक़ीर के लिए एक हो जाती है। जब अहले बैत अताहर की शान पे बात होती है और जूतियाँ लहरा लहरा के जो है उनके तक़द्दुस को पामाल किया जाता है, उस वक्त कौम एक हो जाती है। जब पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर हमला होता है तो उस वक्त फातिमा जैसे लोग जो हैं ये कहते हैं कि हम एक हैं। ये जो बात इनकी ना, ये बड़ी अहम है कि हम डिजास्टर की सूरत में एक ना हो, हम हर हाल में एक हो जाएं। क्या सुन्नी, क्या शिया, क्या अहले हदीस, क्या देवबंदी, क्या सिंधी, क्या मुहाजिर, क्या पठान, क्या बलोच, बीइंग पाकिस्तानी, हमें आज ये फैसला करना होगा कि हम पाकिस्तान के लिए जिएंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे। और हमारी जो पहली जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो पाकिस्तान आर्मी है। हमें पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है हरावल दस्ते का किरदार अदा करना है। हमें ISI के साथ हरावल दस्ते का किरदार अदा करना है। ASF के वो जवान आप देखें, जब एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको सबसे पहले चेक वो लोग कर रहे होते हैं, अपनी जान जो है स्टेक पर रख के चेक कर रहे होते हैं। किस लिए? कि ऐसा ना हो कि किसी आम आदमी की जान चली जाए। बिल्कुल। और जुनैद भाई, हमारे पास शो का वक्त भी बहुत कम रह गया और मैं चाहती हूँ जिस तरह से हमने बात की थी, एक आखिरी बात मैं इसमें इजाफा कर दूं कि ये बात याद रहे जहन में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ये चौथा बड़ा वाकया है। GHQ, कामरा, PNS मैरान और उसके बाद अब ये। लेकिन यहाँ आप देखें कि वो दहशतगर्द जो सैकड़ों की तादाद में वेपन लेकर आए थे, उन्हें 5 घंटे में वासिल जहन्नुम कर दिया गया। उनको ये बता दिया गया कि ये ना समझे कि हम सो रहे हैं या हम बेदार नहीं है। ठीक है, उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया, हमने उसका जवाब दिया, इसलिए हम तैयार बैठे हैं। हमारा दुश्मन जो है ना वो बुज़दिल है, हमारी सफ़ों में कहीं बैठ के हम पे हमला कर रहा है। ये जो कॉलर ने अभी बात की कि एक जगह पे अटैक किया तो उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी को अलर्ट हो जाना चाहिए, तो रात में यही हुआ था कि जैसे कराची एयरपोर्ट पर अटैक हुआ तो पूरे शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया था। खास तौर पर जो दूसरा
خدشہ تھا وہ سینٹرل جیل کا تھا کہ کہیں یہاں حملہ ہونے کے بعد جب وہ سینٹرل جیل پہ حملہ نہ ہو جائے تو اس کی سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ جی بالکل، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ ہمیں ایک مغفرت کی دعا مانگنی ہے، جنید بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ان جوانوں کے لیے، ان شہیدوں کے لیے پلیز آپ دعائیں مغفرت کریں۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہوگی تمام لوگ ساتھ میرے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے ایک مرتبہ پاکستان آرمی کو، اے ایس ایف کے شہداء کو اور آئی ایس آئی کو سلام پیش کریں کہ وہ ہمارے محافظ ہیں۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان آرمی کو، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں آئی ایس آئی کو، اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اے ایس ایف کے جوانوں کو کہ جن کی شہادتوں کی وجہ سے جو ہے آج میں بھی زندہ ہوں اور ہم سب لوگ الحمدللہ زندہ ہیں۔ اب آئیے مل کے بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک اول و آخر، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ میری مل کریں اور مل کے دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ اور جاتے جاتے ہمیں آپ جوانوں سے ہمیشہ پیار رہے گا، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ ہیں، ہم ماں بہن بیٹیاں ہمیشہ آپ لوگ کی پروٹیکشن کی دعا کرتے رہیں گے کیونکہ آپ لوگوں سے ہی ہم ہیں۔ اور پاکستان زندہ باد۔ جاتے جاتے دعا پلیز۔ میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سروں کو جھکا کر آمین آمین کی صداؤں کو بلند کریں کہ پروردگار پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ اے پروردگار عالم، اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار، اے ہم پر کرم بالائے کرم کرنے والے پروردگار، یا اللہ تیرے یہ گناہگار بندے اس وقت پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں ہمارے ساتھ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا میں شامل ہیں، پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ ہم کن کن مصیبتوں سے، کن کن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم نے جو کچھ بھی بویا آج وہی فصلیں کاٹ رہے ہیں۔ پروردگار عالم تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو فضل کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاکستانی قوم پر اپنا کرم فرما دے، پاکستان پر اپنا کرم فرما دے، پاکستان کے ایک ایک بچے پر اپنا کرم فرما دے، پاکستان کے ایک ایک ذرے پر اپنا کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم پاکستان کی حفاظت کر سکیں، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یہ پاکستان یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو لے لے۔ الہ العالمین یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پروردگار عالم اس کے آئین میں قرآن کی حکمرانی ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی حکمرانی ہے۔ یا الہ العالمین یہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، ہماری ماں ہے، ہماری سرزمین ہے، ہمارا ناز ہے، ہمارا وقار ہے، ہمارا زام ہے۔ پروردگار عالم اس پاکستان کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں سرزردیاں ہمیں معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین مستقل دہشت گردی کے افریت نے اس پاکستان کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، یا اللہ روز لاشیں گرتی ہیں، روز جوانوں کو مارا جاتا ہے۔ پروردگار کسی کا سہاگ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا باپ، کسی کا ایسا گھر والا کہ جو صرف واحد اس کے گھر کا کفیل ہوتا ہے، پروردگار وہ شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ تو انہیں شہادت کا مقام عطا کرتا ہے، لیکن یا اللہ کب تک ہم اپنی معصوم جانوں کی اللہ نذرانے پیش کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ زمین خون کی ہولی کو دیکھتی رہے گی اور کب تک پروردگار عالم یہ زمین خون کو پیتی رہے گی؟ اے الہ العالمین دہشت گردوں سے ہماری جان چھڑا دے، پروردگار عالم ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے پروردگار اس کو ختم فرما دے، جو پاکستان کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے، جو پاکستان کے حاسد ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما، جو مین آف پیس کا ایوارڈ لے کر پروردگار آتے ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرما کہ مین آف پیس کے ایوارڈ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں جب تک ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم ان سے نجات نہیں پا سکتے۔ یا الہ العالمین افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے تمام جوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو جوان اس وقت سرحدوں پر اور اندرون ملک میں لڑ رہے ہیں پروردگار عالم ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما،
ان کو ہمت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما۔ پروردگار کل رات جو سانیہ ہوا ہے اس میں جو ESF کے جوان شہید ہوئے ہیں، یا اللہ یہ شہید تو زندہ ہیں، ہمیں ادراک نہیں، انہیں تو رزق بھی پہنچاتا ہے، اور یقیناً یقیناً ان کے جسم، ان کی ارواح سبز قندیلوں کے اندر، جنت کے اندر موجود ہیں۔ یہ جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ پروردگار ان کے درجات کو اور بلند فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل میں کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرما۔ اور اے پروردگار عالم، جو سوچ اس وقت پاکستانی قوم کے اندر سرائیت کر گئی ہے، جو سہم سرائیت کر گیا ہے، جو خوف سرائیت کر گیا ہے، پروردگار ہمیں اس خوف سے نکال دے، یا اللہ ہمیں ایک بنا دے، یا اللہ ہمارے درمیان کوئی سندھی نہ ہو، کوئی مہاجر نہ ہو، کوئی پٹھان نہ ہو، کوئی پنجابی نہ ہو، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی، کوئی اہل تشیع نہ ہو، بس سب پاکستانی ہو، سب مسلمان ہو۔ ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ہم سب کو متحد کر دے۔ جو سوچ اس وقت پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے، یا الہ العالمین اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں متحد فرما دے۔ الہ العالمین محرومیوں کو پاکستان سے ختم فرما دے، نحوستوں کو پاکستان سے ختم فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنی پریشانیاں اس وقت پاکستان کے سر پر منڈلا رہی ہیں، یا اللہ ان بادلوں کو ٹھال دے۔ اے الہ العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، پاکستان کے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وقت لاکھوں کروڑوں ہاتھ تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، پروردگار مانگنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا، تو دینے والا ہے۔ اے الہ العالمین ہم سے من حیث القوم جو کچھ بھی خطائیں ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگار ہم نے جو 80 کی دہائی میں بویا یا اس کے بعد جو کچھ بھی بوتے چلے آئے، یا اللہ ہم سے جہاں جو کچھ بھی خطا ہوئی ہو ہم پر اپنا کرم فرما کے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے الہ العالمین اب ماؤں کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ان کے آنسو بہتے بہتے ان کے دیدے خشک ہو چکے ہیں۔ الہ العالمین اب مزید ماؤں سے یہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ یا اللہ جن گھرانوں نے لاشیں اٹھا لی پروردگار عالم ان کے آنسو بھی اب سوکھ چکے ہیں۔ الہ العالمین اب کسی اور گھر کو ماتم کدا بننے سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین جو کچھ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پروردگار عالم، یا اللہ یا الہ العالمین تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں معاف کر کے ہمیں درگزر سے نواز دے۔ پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے گناہ کیے، ہم نے خطا کیے، ہم نے لغزشیں کی، یقیناً ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بہت 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 غلط کام کیے، لیکن یا الہ العالمین اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ الہ العالمین ہمارے پاکستان کو ترقی عطا فرما دے، پاکستان سے پروردگار بے روزگاری کو دور فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کے اندر جو آزمائشیں اس وقت لگی پڑی ہیں پروردگار عالم ان آزمائشوں کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین جن امتحانات سے ہم گزر رہے ہیں یا اللہ ان امتحانات میں ہمیں سرخروئی عطا فرما دے۔ جتنے لوگ پروردگار دعا میں شامل ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان ہمارے سامنے موجود ہے، تو پروردگار عالم بڑے 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 پروانے تقسیم فرماتا ہے۔ یا اللہ اس بڑی رات میں جو لوگ دعائیں کریں گے یقیناً ان دعاؤں کو تو مستجاب فرمائے گا۔ الہ العالمین اس بڑی رات کے آنے سے پہلے پاکستان کو بڑا مقام عطا فرما دے، پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ اس وقت بھی ایئرپورٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں اور جن دہشت گردوں کو واصل جہنم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم پاکستان کی زمین کے ایک ایک چپے کو امن و سلامتی کے ساتھ ایسا گل و گلزار بنا دے کہ اللہ کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ میں دن میں نکلوں کہ رات میں نکلوں، ہر رات سہانی ہو، ہر دن سہانا ہو۔ اور پروردگار عالم کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ میں سر رستہ کسی گولی کی نشانہ بن جاؤں گا یا میں سر رستہ کسی دھماکے کے اندر اڑا دیا جاؤں گا۔ اے الہ العالمین ہمیں ہر خوف سے ماورا فرما دے، ہر بے چینی سے ماورا فرما دے، ہر پریشانی سے ماورا فرما دے۔ پروردگار عالم جو دعائیں مانگی تو جانتا ہے کہ ہم مانگنا نہیں جانتے، تیرا کام ہے دینا، تیرا کام ہے عطا کرنا۔ الہ العالمین بن مانگے پاکستان کو ترقی کے پروانے تقسیم فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ افواج پاکستان سے بغض رکھتے ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرما دے۔ یہ ہماری دھرتی کے محافظ ہیں، یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو راتوں کو بڑی چین کی نیند اپنے گھر میں سوتے ہیں، لیکن یہ بیچارے جوان پوری رات سرحدوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ پوری رات اندرون ملک میں حفاظت کرتے ہیں۔ یا اللہ کہیں ایئرپورٹ پر، کہیں سڑکوں پر، کہیں مختلف تنصیبات کے گرد
گھومتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دہشت گرد پاکستان کے کسی بھی حصے کو دہشت گردی کا نشانہ نہ بنائے. یا اللہ یا الہ العالمین ہم سب کو افواج پاکستان کا حامی و ناصر بنا دے, ان کا مددگار بنا دے. یا اللہ افواج پاکستان کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرما کہ جس انداز سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے نام کو سربلند رکھا, اسی انداز سے یہ پاکستان کے نام کو سربلند رکھیں. یا الہ العالمین سما کی ٹیم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما, اور جو لوگ ان کے صحافی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر پروردگار رپورٹنگ کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما. ہمیں حق کہنے, حق سننے اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.